عشرات وعشرات من الآلاف الخيام تحتها أقوام من كل بقعة في الأرض لا يجمعهم لون ولا لسان ولا بلد ولكنهم لا يقفون ساعة حتى يحس كل أنه أخ للآخر أعز عليه من أخيه لأمه وأبيه إخوان وحدتهم العقيدة ووحدتهم القبلة وربما عاد الأخ أخاه حقيقة إن لم يكن دينه من دينه ومذهبه من مذهبه لأن أخوة الدين والمذهب أقوى من أخوة النسب۔ دیکھیے کہتے ہیں عشرات و عشرات من آلاف الخیام، ہزاروں دس ہزار سے بھی زیادہ، یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ خیمے وہاں لگے ہوئے ہیں عرفات میں، 10,000 سے بھی زیادہ خیمے لگے ہوئے ہیں عرفات میں، ہزاروں سے ہزاروں زیادہ خیمے عرفات میں لگے ہیں، جن کے اندر ہر زمین کے ہر گوشے سے، ہر کونے سے، ہر بقعت سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جمع ہیں ان کے اندر۔ ان لوگوں کو لا یجمعہم لون ولا لسان ولا بلد، ان لوگوں کو نہ ہی ان کی زبان، نہ ہی ان کا رنگ اور نہ ہی ان کے شہروں نے انہیں جمع کیا ہے، ولکنہم اور نہ ہی لا یقفون ساعۃ حتی یحس کل انہ اخ للآخر، وہاں پر ایک گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک دوسرے سے بیگانہ ہے، بلکہ وہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنا بھائی محسوس کرتا ہے، جانتا ہے۔ اعز علیہ من اخیہ لامہ وابیہ، جو کوئی عرفات میں موجود ہے وہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور وہ اسلامی بھائی، وہ مسلمان بھائی اس کے اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، یعنی اس کے سگے اصلی بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ اخوان، وہ سب کے سب بھائی ہیں، وحدتہم العقیدہ، عقیدہ نے انہیں ایک جگہ جمع کر رکھا ہے، ووحدتہم القبلہ، اور قبلہ نے انہیں ایک جگہ جمع کر رکھا ہے، وربما عاد الاخ اخاہ حقیقتاً، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے سگا بھائی اپنے بھائی سے دشمنی کر بیٹھتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے۔ ان لم یکن دینہ من دینہ، جب ایک بھائی کا دین دوسرے بھائی کے دین کے خلاف ہو، ومذہبہ من مذہبہ، جب ایک بھائی کا مذہب دوسرے بھائی کا مذہب نہ ہو، یعنی اس کے مخالف ہو، تب بھائی اپنے دوسرے بھائی سے دشمنی کر لیتا ہے، جنگ کر لیتا ہے۔ لأن اخوۃ الدین والمذہب اقوی من اخوۃ النسب، کیونکہ دین اور مذہب کا بھائی چارہ اپنے نسب کا، خونی رشتے سے، خونی بھائی چارے سے بڑا ہوتا ہے، زیادہ قوی ہوتا ہے۔ انہم یضجون بکل لغۃ، وہ سب کے سب ہر زبان میں، اپنی اپنی زبانوں میں خدا کو پکارتے ہیں، یہتفون جمیعا، سب کے سب مل جل کر خدا کو پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک، وہ سب کے سب ایک ہی زبان میں اپنی اپنی بھاشاؤں میں خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، اے خدا ہم حاضر ہے، اے خدا ہم حاضر ہے، اے خدا تو نے ہمیں پکارا، ہم حاضر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، اور تیری ہی اس کائنات میں بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ دعوتنا فجئنا من اقاصی الدنیا، اے خدا تو نے ہمیں پکارا، ہم دنیا کے دور دراز علاقوں سے تیرے پاس آ گئے، لم تمنعنا الجبال والقفار والبحار، ہمیں نہ ہی پہاڑوں نے، نہ ہی ویرانوں نے، اور نہ ہی سمندروں نے روک سکا، ہم تیرے پاس آ گئے، ولم یمسکنا حب الاہل والولد، اور ہمارے گھر، ہمارے بیویوں کی محبت، ہمارے بچوں کی محبت نے ہمیں روک نہ سکا،
ہمیں روک نہ سکی۔ دعوتنا الی القرآن لا قراءۃ ولا وترنیما وتغیبا، تو نے ہمیں قرآن کی طرف پکارا، نہ صرف پڑھنے کے لیے اور نہ ہی اس کے گنگنانے کے لیے اور نہ ہی اسے دفن کرنے کے لیے، بل عملا و تطبیقا، بلکہ تو نے ہمیں پکارا قرآن کی طرف تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، اس پر عمل کریں، اس پر مواظبت کریں، اسے اپنی عملی زندگی میں برتیں، ہم اسی کے لیے آئے ہیں تیرے پاس۔ پس فقلنا، تب ہم نے کہا، جب تو نے ہمیں قرآن تب پکارا تب ہم نے کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، دعوتنا الی العزت والوحدت والصدق فی القول والعمل، تو اے خدا تو نے ہمیں پکارا اپنی زبان، اپنی قول و عمل میں سچائی اور وحدت یعنی یکتائی اور عزت کے لیے، کہ اپنے قول میں عزیز رہو، یعنی جو تم بولتے ہو اس سے کبھی بھی نہ مرو، نہ مکرو مت، اس سے مکر نہ جاؤ، اپنے عمل میں سچے رہو، یعنی جو کام کرتے ہو صحیح کام کرو، غلط کام نہ کرو، تم جو بھی کام کرو عزت کا کام کرو، بے عزت کا کام نہ کرو۔ فقلنا لبیک اللہم لبیک، اے خدا جب تو نے ہمیں اپنے قول و عمل میں صدق، وحدت اور عزت کے لیے پکارا تب ہم نے کہا، اے خدا میں حاضر ہوں، اے خدا میں حاضر ہوں، دعوتنا الی الجہاد، جہاد النفس و جہاد الکافرین، اے خدا تو نے ہمیں جہاد کے لیے پکارا، اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے اور کافروں سے جہاد کرنے کے لیے۔ فقلنا، تب ہم نے کہا، لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک، ان الحج هو الدورۃ التدریبیۃ الکبریٰ، حج یہ سب سے بڑی مشق کی ایک دورہ ہے، یعنی مشقی دورہ ہے۔ مشقی دورہ مطلب کیا ہے؟ یعنی چکر لگانے والا سب سے بڑا مشق ہے۔ حج چکر سرکولیٹنگ کا سب سے بڑا مشق ہے، ایکسرسائز ہے۔ التی تقوی الاجسام والارواح، جو جسموں اور روحوں کو طاقت پہنچاتی ہے۔ التی تربی الاجساد والقلوب، جو جسموں کو اور دلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ التی تعد للحق جیشا جندہ متمرس بالشدائد، جو حق کے لیے ایسے فوج کو تیار کرتی ہیں جس کی فوجیں مصیبتوں کا عادی ہو، یعنی مصیبتوں کی پریکٹس سے گزر چکی ہو۔ حمالون للمصائب، جو مصیبتیں برداشت کرنے والے، وہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ سامون بارواحہم الی حیث لا تستطیع ان تبلغ مداح روح، اور وہ اپنی روحوں کی وجہ سے یعنی اپنی روحوں کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں، اپنی روحوں کی وجہ سے ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جس راستے پر یعنی جس حد تک کوئی روح نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جو حاجی لوگ ہوتے ہیں، حاجی لوگ اپنی روحوں کو ان جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں، اس غایت تک لے جاتے ہیں جہاں پر کوئی اور روح یعنی جو حاجی نہ ہو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان الحج عیش فی تاریخ المجد، حج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری بزرگی مطلب عظمت و شرافت کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو دوبارہ جینے کا نام ہے۔ اوکے، ان الحج عیش فی تاریخ المجد، حج از دا نیم آف لیونگ دا پاسٹ بیوٹیفل اینڈ پراؤڈفل ہسٹری، living in ancient proudful history فی سیرت الرسول۔ حج means living into life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم فی سماع الامام in the atmosphere of ایمان۔ انہ النہر الذی یغسل اوضار الناس، حج is a river that remove the dirties of human being. Dust of sins. إنه الرئة التي
تصفی دما، یہ ایسا لنگس ایسا لنگس ہے جو انسان کے خون کو کلیئر کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے. دس از دا لنگ دیٹ پیوریفائی دا بلڈ آف ہیومن بینگ. وتردہ احمرا نظیفا مملوءا بالصحة والحیات. And it changes into turns and this lungs turn the blood into red, purified red, that is full of health and life. إنه المؤتمر الإسلامي, and this is the إنه المؤتمر الإسلامي الأكبر, and this is the greater Islamic conference. أسأل الله أن يكتبه لمن لم ينعم به منكم. I am asking Allah to write it in the destiny of one who has not achieved it in his life any time. Means جس نے کبھی اپنی زندگی میں حج نہیں کیا ہے، میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قسمت میں حج لکھ دے. وَأَن يَجْعَلَ لِي وَلِمَنْ حَجَّ مَعَادًا إِلَيْهِ. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جنہوں نے حج کر لیا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، ان کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے بارگاہ میں بلائے، دوبارہ اسے حج کرائے.